یہ ہے تفسیر مدارک، قرآن کی معتبر تفاسیر میں ہے، اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں آئی ہے میں آخری میں حوالے پڑھوں گا۔ تفسیر مدارک کی جلد نمبر 1 صفحہ 234، اور قرآن کی تفسیر کے اندر یہ انڈر لائن کی بھی آپ کو دکھ رہی ہے۔ قرآن میں پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور میرا محبوب اگر تمہارے لیے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تمہارا وسیلہ بن جائے، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ تو قرآن میں ہے، اور اس کو ایک بھی حدیث نہیں ملی اور ایک بھی آیت نہیں ملی۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک ایک حدیث نقل کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی سے حدیث ہے، کہتے قیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہتے رسول اللہ کے دفن کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد جب آپ دفن ہو چکے تھے، ایک عربی رسول اللہ کے روضے پر آیا، فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر جھکا دیا، قبر رسول جو چمٹ گیا، وحسا من ترابہ علی راسہ، اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو لیا اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا۔ سرکار کے روضے کی مٹی کو لیتا ہے، اپنے سر پہ ڈالتا ہے، وقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی وصال کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یہ بھی ثابت ہے اس حدیث میں، اور حضرت علی روایت کر رہے ہیں، اور بھی صحابہ موجود ہیں وہاں۔ قلت، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا، فسمعنا وقانا فیما انزل علیک، اور آپ پر عمل کیا، اس میں یہ بھی موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اس نے وہی آیت کریمہ پڑھی کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے رب نے کہا ہے، آپ نے فرمایا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے روضے پر آؤ۔ وقت ظلمت نفسی، اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وجیتک استغفر اللہ من ذنبی، اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں، فاستغفر لی من ربی، اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں۔ تو اللہ کے نبی حضرت علی کہتے فنودی من قبرہ، پس ہم نے قبر رسول سے ایک آواز سنی، نبی پاک کی آواز آئی، قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا۔ نبی کی حیات بھی ثابت ہو گئی، جو مر گیا ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، جو مر گیا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ابے جاہل، وہ مرے نہیں ہیں، باخدا واللہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جو اپنے نبی کو مردہ کہے اس کا ایمان خود مردہ ہو چکا ہے۔ اب اس نے کہا ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب پڑھا تم نے۔ اب سنی حوالے ذرا دیکھے گنے، میں نے پہلا ایک حوالہ دیا تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 234، سورہ نساء آیت 64۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے جلد 5 صفحہ 265 پر اسی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے آیت غلط پڑھا ہے، انفسہم پڑھا ہے، انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ آیت ہے، اس آیت کو پیش کرنے کا جو مقصود ان کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی وفات کے بعد وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر پہ جا کر یا دوسری جگہوں پر بھی رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا جو پکارنا ہے، جو ایک عبادت ہے، وہ دعا، وہ پکارنا انہوں نے اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ثابت کیا، اور آیت یہ پیش کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤ کا تو تیرے پاس آ جاتے، یعنی رسول کے پاس، فاستغفر اللہ، تو وہ لوگ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول توبہ کرتے، استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پاتے۔ تو اس میں یہ کہنا ان کا ہے، اس میں ہے جاؤ کا، اگر تیرے پاس آتے۔ تو اب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے، یعنی آپ کی قبر پہ جا کر کے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کے، بلا کر کے اپنی ضرورت، اپنی حاجت پوری کی جا سکتی ہے اور حاجت روائی کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کا اس سے وجہ استدلال ہے، اور اسی سے متعلق انہوں نے تفسیر مدارک التنزیل کے حوالے سے جو علامہ نصفی کی تفسیر ہے، ایک روایت بھی پیش کی ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ صاحب یہ روایت تو فلاں فلاں اور فلاں جگہ موجود ہے، اور میں نے جہاں ویڈیو بند رکوائی ہے اس سے آگے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 16 حوالے انہوں نے دیے ہیں، کچھ حدیث کی کتابوں کے، کچھ عام کتابوں کے، اور کچھ تفسیر کی کتابوں کے۔ آپ دیکھیے یہ 16 جگہوں پر یہ روایت موجود۔ یہ جو مرکزی گفتگو ہے اس کا ہم نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اچھا، ضمناً ایک بات یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے، میں پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس بار جو میں نے سنا ان کو، تو کثرت سے انہوں نے اعراب میں غلطیاں کی ہیں، قرآن کی آیت میں غلطی کی ہے، روایت میں غلطی کی ہے، جو بھی عربی عبارت انہوں نے پڑھی ہے اس میں غلطی کی ہے، اور اس بری طرح غلطی کی ہے کہ مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ ہرگز عالم نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ لیکن اللہ عالم حقیقت کیا ہے، مگر الفاظ جس طرح سے انہوں نے ادا کیے ہیں، ٹوٹ کر کے الفاظ جس طرح ان کے ادا ہو رہے ہیں، اور پھر جو اعراب کی جو غلطیاں انہوں نے معروف اس میں کی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے عالم نہیں ہے۔ اگر یہ متحقق ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کی ویڈیو کا جواب تو اب ہم لوگ آئندہ شاید نہ دیں، اللہ کی کوئی ضرورت آن پڑے جواب دینے کی۔ بہرحال اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے جو ہے آیت تلاوت کر دی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننے کی ہے کہ اگر مناسب ہو اگر تو وہ یہ آیت جو ہے لگا دیں، اور یہ 60 سے 64 نمبر آیت تک کا میں مفہوم بھی پیش کروں گا، اگر آسانی ہو چلانے میں تو بھی چلا دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 64 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ میں نے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کس نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا جو یہ بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا، یہ سمجھا، یا اس آیت کے پس منظر میں ایسی کوئی بات کہی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو؟ انہیں پیش کرنا چاہیے۔ ایک بھی بات یہ پیش نہیں کر سکتے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ جہاں پر قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، وہیں پر قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، اور قرآن کی کسی آیت کا معنی اور مفہوم صحابہ کرام نے کس طرح بتایا ہے، وہ سامنے رکھنا بہت ضروری۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اصل میں منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ بھائی عبرت جو ہے، نصیحت جو ہے، وہ لفظ کے عموم سے ہے، لیکن آیت جس کے بارے میں نازل ہوتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب شان نزول ہم پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا جو صحیح محل ہے اور صحیح مفہوم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ عبرت اس سے عام ہوگی، نصیحت اس سے عام ہوگی، لیکن شان نزول کیا کرتا ہے کہ آیت کے صحیح مفہوم کو کلیئر کر دیتا ہے۔ جو دوسرے لوگ غلط معنی پہنا رہے ہوتے ہیں، غلط مفہوم جو دے رہے ہوتے ہیں، وہ مفہوم پھر باطل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر ہے کیا، اس آیت میں بات کہی کیا گئی ہے اور اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے۔ یہ آیت اصل میں منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، اور پیچھے سے دیکھ لیجئے، یعنی آیت نمبر 60، 61، 62، 63، پھر یہ آیت نمبر 64 ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ آپ وہ دیکھیں آیتوں کو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بات اصل میں ہے کیا۔ میں خلاصہ کر دیتا ہوں جو ان چاروں آیتوں میں بات کہی گئی ہے۔ اصل میں معنی یہ ہے، کہا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
شریعت کی روشنی میں فیصلہ کروانے کے بجائے سرداران یہود اور سرداران قریش سے یہ لوگ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اور جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب ان کے کرتوت کی بنا پر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی بات میں جب پھنس جاتے ہیں تو آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ صاحب ہمارا ارادہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارا ارادہ تو اچھا تھا، نیکی کا تھا، بھلے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط تھا لیکن ارادہ ہمارا غلط نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو حال خوب جانتا ہے کہ کیا ارادہ ان کا تھا۔ سو اے نبی، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، ممکن ہے نصیحت ان لوگوں پر اثر کر جائے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر اللہ کا رسول موجود ہے تو بھئی اس کے پاس فیصلے لے کے آنے چاہیے، اس کے پاس اپنے جھگڑوں کو پیش کرنا چاہیے اور اس سے فیصلہ لینا چاہیے۔ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اب اگر کوئی غلطی ان سے ہو گئی تھی، اذ ظلموا انفسہم، اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر ہی لیا تھا، کوئی غلطی کر ہی دی تھی، تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ انہیں توبہ کرنا چاہیے تھا، فاستغفر اللہ، چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ توبہ کرتے، جاؤ کا فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آتے اور اللہ سے توبہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان بات۔ یہ ان آیتوں کا آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت کو یہ غلط معنی پہنا رہے ہیں، اور آیت کا معنی خود آیتوں کی روشنی میں واضح ہے، یعنی کسی کے قول کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام پڑھا لکھا آدمی قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس سے بات صاف ہو جائے گی کہ ان آیتوں کا پس منظر ہے کیا، خود یہ آیتیں بتا رہی ہیں۔ اب آئیے ہم ایک ایسے مفسر کا حوالہ دیں گے جس کو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جس مفسر کی تفسیر کو یہ حضرات بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ہے علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ راضی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی انہم عندما ظلموا انفسہم بالتحاکم الی الطاغوت والفرار من التحاکم الی الرسول جاءوا الرسول واظہروا الندم علی ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن يسأل الله أن يغفر لهم عند توبتهم لوجدوا الله توابا رحيما۔ یعنی علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے غیر اللہ کے پاس اپنا فیصلہ لے جا کر اپنے اوپر ظلم کر لیا اور رسول کے پاس فیصلہ لے کر نہیں گئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کے پاس آتے اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے، اپنے اس جرم پر شرمندگی کا اظہار کرتے اور اپنے اس جرم سے توبہ کرتے اور اللہ سے مغفرت مانگتے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، یعنی اللہ سے اللہ کے رسول سوال کرتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوتا ہے۔ یہ مفہوم علامہ راضی نے بیان کیا ہوا ہے۔ اس میں ان کی من گھڑنت جو بات ہے اور یہ جو اپنے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے کلام کی باطل تفسیر جو کر رہے ہیں، بالکل اس کے خلاف۔ علامہ راضی پھر خود ہی یہ سوال قائم کرتے ہیں، کیا سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا اللہ سے اگر صحیح طریقے سے وہ لوگ توبہ کرتے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی؟ یعنی جو منافقین تھے، اللہ سے اگر وہ توبہ کو کرتے تو کیا بغیر اللہ کے رسول کے جو ہے ان کے حق میں دعا کیے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی۔ خود علامہ راضی سوال کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ کرتے ہیں، سوال یہ پیش کرتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس آنے کو کیوں کہا گیا؟ آپ کے استغفار کو کیوں ملایا گیا کہ وہ لوگ رسول کے پاس آتے، اللہ سے توبہ کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب میں علامہ راضی خود سوال قائم کرتے ہیں اور پھر خود جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں الجواب عنہ من وجہین، اس سوال کا جواب دو طرح سے ہے۔ الاول، پہلا یہ ہے کہ ان ذلك التحاكم الى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان ايضا اساءة الى الرسول وادخالا للغم في قلبه،
کہتے ہیں یہ جو لوگ منافقین، اب دیکھیے پورا بیک گراؤنڈ ایک دم واضح ہے، پورا پس منظر واضح ہے کہ یہ منافقین جو اپنا فیصلہ لے کر کے سرداران یہود یا سرداران قریش کے پاس گئے تھے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی مخالفت تھا، یعنی ایسا کر کے انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت، کیا نا ایذن اشاعۃ للرسول، اور اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی کہ رسول اللہ کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی وحی کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے اللہ کے رسول موجود ہیں، مگر آپ کے موجود ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس گئے، تو اس معنی میں رسول اللہ کی گستاخی بھی تھی، وَإِدْخَالًا لِلْغَمِّ فِي قَلْبِهِ، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کرنا بھی ہوا، آپ کو ملال پہنچانا بھی ہوا، یہ جرم تھا منافقین کا۔ وَمَنْ كَانَ ذَنبُهُ كَذَلِكَ، اور جب ان کا گناہ اس طرح تھا، وَجَبَ عَلَيْهِ الْاعْتِذَارُ عَنْ ذَلِكَ الذَّنبِ لِغَيْرِهِ، تو اب اس گناہ سے معذرت کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہو جائیں، فَلِهَذَا الْمَعْنَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَطْلُبُوا مِنَ الرَّسُولِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی آپ کے موجود ہوتے ہوئے، اس لیے رسول گرامی کے پاس جانا ان کا ضروری ہو گیا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے معذرت کریں، کیونکہ انہوں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ایسا جرم کر کے، ایسی غلطی کر کے، کہ غلطی کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کی حیثیت کو بھی چیلنج کیا گیا، اس لیے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول پھر ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے معاف کر دیتا، اور جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ یہ جو ہے بات اس آیت میں کہی گئی ہے، اس کا ایک جواب علامہ راضی نے جو ہے دیا۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں علامہ، فرماتے ہیں کہ الثانی ان القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد، فاذا تابوا وجب عليهم ان يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد، وما ذاك الا ان يذهبوا الى الرسول ويطلبوا منه الاستغفار۔ وہی بات ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوئی اور سرکشی گویا انہوں نے یہ سرکشی ظاہر کی، تو اب جب توبہ کا مسئلہ آیا تو ان کے اوپر یہ بات ضروری ہو گئی کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کا یہ تمرد پست پڑ جائے، ماد پڑ جائے۔ یہ تمرد جو سرکشی انہوں نے کی ہے، اب آ کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں جب پہنچیں گے تو یہ جو اس سر اٹھا کے اور سرکشی کے ساتھ گئے تھے وہ سرکشی کم ہوگی، اس میں پستی آئے گی اور اس کا ازالہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو کہا گیا، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معنی میں پکارا جائے جس معنی میں پکارنا شرک کہلاتا ہے یا غیر اللہ کو پکارنا کہلاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، میں نے صرف علامہ راضی کی تفسیر کا حوالہ کیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے جو اور بھی مفسرین نے بات کہی ہے تقریباً اسی پس منظر میں، تو مفسرین کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کے سلسلے میں رسول اللہ کے پاس آنے، خود استغفار کرنے اور رسول اللہ سے استغفار کے مطالبے کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کی زندگی سے متعلق، وفات کے بعد اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ بات آپ کی زندگی سے متعلق ہے، اور وہ بھی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ اس کا تعلق منافقین سے ہے۔ اب انسان کی اپنی سمجھ پر ہے کہ وہ خود کو منافق سمجھتا ہے یا مومن سمجھتا ہے۔ گناہ اگر ہوا ہے اس طرح کا تو منافقین کو ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آنا ہے اور حاضری دینی ہے، اگر کسی مومن سے گناہ ہوا ہے تو اس کے سلسلے میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ اسے اللہ کے رسول کے پاس آنا ہے تب اس کا گناہ معاف ہوگا۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اب جو لوگ اس آیت سے استدلال کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر کے توبہ قبول کروانا ہے، تب تو پتہ نہیں کتنے لوگ پھر ان کے قول کے مطابق جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی قبر پر ہی اگر اس آیت کی تفسیر وہ صحیح مانی لی جائے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو کتنے لوگ جا رہے ہیں بھائی؟ کتنے لوگ جا پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کروانے اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دینے؟ کتنا ہو پائے گا؟ یہ مطلب عجیب سی بات ہے نا، کہ اگر یہی شرط ہے تو پھر یہ تو پوری ہی نہیں ہوگی، پہنچ ہی نہیں پائیں گے سارے کے سارے لوگ۔
تو بہرحال اس کا تعلق منافقین سے ہے. آپ آدمی اپنے کو منافق سمجھے یا مومن سمجھے وہ اس کے اپنے اوپر ہے. پھر ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں مشہور ترین واقعات رونما ہوئے. حدود کے سلسلے میں، کفارات کے سلسلے میں صحابہ کرام سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، گناہ سرزد ہوئی ہیں، لیکن کبھی کوئی صحابی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے اور انہوں نے کہا استغفر لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کر دیجیے، اس کی گزارش ہے. حاضر نہ ہوا. عام طور پر ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے اگر کچھ غلطی ہوتی تھی حدود کے سلسلے میں، کفارات کے سلسلے میں، حلق تو یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا مجھے پاک کر دیجیے. یا کہتے تھے اقیم علیہ حد اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر اللہ کا حد نافذ کیجیے. اس طرح کی بات کہتے تھے. وہ بھی جن گناہوں کا تعلق حدود اور کفارات سے ہوتا تھا، اور جن گناہوں کا تعلق حدود سے نہیں ہوتا، کفارات سے نہیں ہوتا، تو ان گناہوں کا معاملہ ان آدمی اور اس کے رب کے درمیان ہوتا. اس کے لیے وہ باضابطہ اقرار گناہ کرنے اور استغفار کے مطالبے کے لیے رسول اللہ کے پاس آتے ہی نہیں تھے. اس کے لیے قرآن و سنت میں توبہ استغفار کا جو ضابطہ تھا اسی ضابطے پہ صحابہ کرام کا عمل تھا. کسی سے زنا سرزد ہو گیا، کسی سے اور کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا، وہ آ کر کے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اعتراف کر رہا ہے تو کر رہا ہے. اگر مان لیجئے کسی نے نہیں اعتراف کیا تو اس کا معاملہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے نہیں اعتراف کیا تو اس کا معاملہ، لیکن اگر اعتراف کیا تو روایتوں میں موجود ہے حدود اور کفارات کے سلسلے میں. لیکن ان کے علاوہ گناہوں کے سلسلے میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی آ کر کے اس معنی میں ذکر کرے اللہ کے رسول کے پاس کہ بھئی ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں. وہ عام جو ضابطہ ہے توبہ کا اسی ضابطے پہ عمل ہوتا تھا. اب اگر اس غلط فہمی کو درست مان لیا جائے جو صاحب نے بیان کی ہے تو پھر ہر چھوٹی بڑی غلطی کے لیے رسول پاک کے پاس صحابہ کی آمد کو ثابت کرنا ہوگا. یہ روایت پیش کر رہے ہیں وفات کے بعد کی. ارے بھائی وفات کے بعد اتنا لمبا کام کیوں کرنے جا رہے ہو؟ آپ زندگی میں ثابت کر دو نا. زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے بہت سہل تھا اللہ کے رسول کے پاس جانا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور اللہ کے رسول سے جو ہے درخواست کرنا کہ آپ دعا کر دیں توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. آپ بتائیے صحابہ کرام سے کہ کثرت سے صحابہ کرام جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں اس معنی میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس جاتے رہے. اب آخر کی طرف چلتے ہیں. تو یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی اور اس کا صحیح معنی ہو گیا اور اس کا صحیح مفہوم ہو گیا. جو یہ غلط مفہوم بتا رہے ہیں اس کا رد ہو گیا. اب روایت جو اس حوالے سے یہ حضرت بیان کر رہے ہیں یا اس روایت کو کے علاوہ بھی جو روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، موضوع ہیں، منکر ہیں. اب انہوں نے ایک روایت مدارک التنزیل کے حوالے سے بیان کی ہے. مدارک التنزیل تفسیر کی ایک کتاب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب مدارک یعنی مدارک التنزیل نام تفسیر کے جو لکھنے والے ہیں علامہ نصفی، انہوں نے خود اس روایت کو مستند طریقے سے بیان نہیں کیا. انہوں نے تو نہ شروع کی کوئی چیز بیان کی ہے نہ اس کا مخرج بیان کیا، حالانکہ مخرج موجود ہے، لیکن انہوں نے کیسے لکھا ہے روایت کو اور کیا حیثیت دی ہے انہوں نے لکھا ہے قیلا جاء اعرابی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ وحسا من ترابہ علی راسہ وقال یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبره قد غفر له. یہ الفاظ ہیں اس روایت کے جو انہوں نے ذکر کیا ہے مدارک التنزیل میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک روایت موجود ہے وہ موضوع ہو یا ضعیف ہو یا منکر ہو یا صحیح ہو، کوئی بھی روایت ہو، محدثین کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہوگی. ہم لوگ پر بار بار بات کر چکے ہیں کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، من گھڑنت روایتیں بھی ہیں، سب روایتیں ہیں محدثین نے جمع کیا، ان کی وہ ایک حکمت ہے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے ہمارے یہاں بہت دفعہ. جو بھی اہل علم ہے، پڑھے لکھے، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، یہ باتیں سب جانتے ہیں. ایک عام طالب علم جانتا ہے اس بات کو. اب مطلب یہ کہ بھائی مدارک التنزیل تفسیر کی کتاب میں روایت ذکر ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت ذکر ہے، اس سے اس روایت کی صحت کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ روایت قابل قبول تھوڑی ہو جائے گی. امام بہقی کے یہاں موجود ہے روایت، اس میں جو ہے کئی راوی ہیں جو مختلف اسباب کی بنا پر ضعیف ہے. میں صرف ایک راوی کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس روایت کی کیا حالت ہے.
مثال کے طور پر ایک راوی ہیں اس میں یزید، ان کے بارے میں امام شعبہ کہتے ہیں کہ اس سے حدیث بیان کرنے کے مقابلے میں زنا کر لینا کمتر چیز ہے، یعنی زنا معمولی ہے اس سے حدیث بیان کرنے کے مقابلے میں، یعنی زنا سے بڑا معاملہ ہے اس آدمی سے حدیث بیان کرنا۔ ایک راوی ایسا ہے، اور بھی اس طرح کے روایت ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور نے کیسی روایت کو جو ہے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور ان کے علم اور مطالعہ کی کیا حالت ہے، اور یہ حضرات جو ہے کس طرح سے جھوٹی باتیں بغیر سند کے، بغیر سرپیر کے، بغیر تحقیق کے، بغیر علم و فن کی دنیا میں جانچے ہوئے پیش کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کا گہرا مطالعہ نہیں ہے تو کم سے کم تقریر کرنے سے پہلے تیاری تو کر سکتے ہیں، تحقیقات تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو سند کا حال ہے، اس روایت کا جو متن ہے، اچھا یہی روایت نہیں ہے، اس معنی کی اور کئی روایتیں ہیں منکرات میں سے، ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی خود پیش کیا ہے۔ تو اس روایت کے متن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے فرما بنفسہ علی قبرہ، اب اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی قبر پہ ڈال دیا، پل پڑا رسول اللہ کی قبر پر، ہاں منہ کے بل گر پڑا اسی پر، اللہ کے رسول کی قبر پر۔ اب یہ رسول گرامی کی قبر پر جانے کے جو آداب ہیں اس کے بالکل خلاف۔ اور اگر یہ واقعہ درست ہوتا، اور جیسا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ صحابہ موجود تھے، صحابہ کی موجودگی میں ہوتا، تو صحابہ اس سے روکتے۔ اس کا مطلب متن بتا رہا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اسی طرح اس روایت کے دوسرے الفاظ ہیں فجلست بہذائہ، قبر رسول کے برابر میں ہو کے بیٹھا، یہ بھی خلاف ادب ہے، اور دوسرے ان دونوں الفاظ ایک دوسرے کے خلاف۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ محدثین کا یا مؤلفین کا، کتاب لکھنے والوں کا یا مفسرین کا اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیروں میں، تفاسیر میں کسی روایت کو اگر ذکر کر دینے سے کسی روایت کی صحت کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ یہ حضرت نے 16 حوالے ذکر کیے ہیں، 32 حوالے ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان 32 حوالوں سے کیا ہوگا؟ 40 حوالے بھی ہو سکتے ہیں۔ زمانے سے وہ حدیث مختلف لوگوں نے نقل کی ہوگی تو 100 کتاب کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں نا، کہ لوگوں نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہو۔ لیکن 100 کتابوں میں یا 1000 کتابوں میں کسی روایت کے لکھ دینے سے اس روایت کی اگر کوئی حقیقت نہیں ہے تو صحیح تھوڑی ہو جائے گی۔ ایک جھوٹی خبر اگر 50 اخبارات میں چھپ جائے تو پھر چھپ جانے سے خالی وہ خبر تھوڑی صحیح ہو جائے گی، وہ 50 میں چھپے یا 60 میں چھپے۔ یہی حال اس روایت کا ہے، اور یہی حال ان کے حوالے کا ہے۔ علامہ ابن کثیر کی طرف جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے خود بھی اسی معنی کی ایک دوسری روایت بیان کی ہے، اور کئی لوگوں کے حوالے سے بیان کی ہے۔ تو کسی روایت کے محض ذکر سے وہ قابل استدلال روایت نہیں ہو جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس آیت کو اور جس روایت کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پہ جا کر آپ کو پکارنے کے لیے دلیل میں پیش کیا تھا کہ آپ کو پکارا جائے گا، آپ کو بلایا جائے گا، آپ سے حاجت روائی کی جائے گی، آپ سے فریاد رسی کی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی آئی۔ اچھا یہ پرانے زمانے میں تو بڑی آوازیں ثابت کرتے ہیں، مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے انہوں نے ہاتھ نکالا کبھی؟ بھائی علم و فن کی دنیا ہے، حدیثوں کی تحقیق ہوتی تھی، حدیثوں کی تحقیق آج بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر کل بھی لکھی گئی، قرآن کی تفسیر آج بھی لکھی جا رہی ہے، فقہ میں کتابیں کل بھی لکھی گئی، فقہ میں کتابیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں، اور بہت سارے کام جو پہلے ہو رہے تھے وہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ماضی میں تو اللہ کے رسول کی جو ہے قبر سے ہاتھ بھی نکل گیا، اللہ کے رسول کی قبر سے آواز بھی نکل گئی، اللہ کے رسول کی قبر سے آواز آئی اور بلایا گیا، یہ سب ہوا، یہ سب ہوتا رہا، آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کبھی آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ علی پھر ہاں یہ ہوگا، یہ جو ہے صدی جب ختم ہو جائے گی یا یہ نسل جب ختم ہو جائے گی، دوسری نسل آئے گی، تو ہو سکتا ہے کوئی جھوٹی بات اس زمانے کے حوالے سے یہ لوگ پیش کرتے رہیں۔ لیکن ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی ایک نسل جو چل رہی ہے، اس زمانے میں کوئی ایک واقعہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جا کر کے دیکھا جائے؟ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نہ کسی پیر کے حوالے سے، نہ کسی بزرگ کے حوالے سے، نہ کسی ولی کے حوالے سے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں کائنات میں جو پہلے ہوتی تھی وہ اب بھی ہو رہی ہیں۔ یہ واقعہ کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، آپ کو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آواز دی جائے اور وہاں سے ہاتھ نکلے، اور وہاں سے ہاتھ نکلے جو ہے اور پھر مصافحہ ہو، یا اللہ کے رسول کی قبر سے آواز نکلے اور پھر اس آواز پر فیصلہ ہو؟ ایسا آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سوال اس بات کا ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں اللہ کے رسول کی قبر سے آواز آ گئی، فنودی من قبرہ قد غفر لک، آواز قبر سے آئی کہ تجھے بخش دیا گیا۔ اتنا سارا مسئلہ ہو رہا ہے بہت سارے ممالک میں،
اتنے سارے مظالم ہو رہے ہیں، اتنے سارے حادثات آ رہے ہیں، اتنے سارے ناگہانی آفتیں آ رہی ہیں، اس میں کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی جو ہے ایسا کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے کہ بھائی اس مصیبت میں تمہیں ایسا کرنا ہے، چھوٹی سی مصیبت میں تو ایسا ہو گیا، بڑی بڑی مصیبتوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں جو یہ کوتاہی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی ربوبیت میں بھی، اس کی الوہیت میں بھی، اس کے اسماء و صفات میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے بچائے۔ اور امت کا سب سے بڑا مسئلہ آج بھی یہی ہے، آج اس طرح مصیبتوں کے ماحول میں بھی لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو یہ پڑی ہے، یہ پریشانی ہے، آپ لوگوں کو یہ پڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پریشانی ہے، امت شرک میں مبتلا ہے، امت کے لوگوں کے ہاں شرک اور کفر پایا جاتا ہے، اس مصیبت کے آگے ہر مصیبت ہیج ہے۔ ہمیں تو سب سے بڑی مصیبت یہی نظر آتی ہے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا میں کچھ جانیں چلی جائیں گی، دنیا میں کچھ مال چلا جائے گا، دنیا میں کچھ خوف کا ماحول ہو جائے گا، پھلوں کی کمی ہو جائے گی، غم کا ماحول آ جائے گا، دہشت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب تو اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں ہوگا ہی، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ شرک کا جو مسئلہ ہے یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس مسئلے کو ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موضوع بھی آئندہ ابھی اور چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔